اسپیکر صاحب، کل قومی اسمبلی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تھی اور بڑی زبردست تقریر تھی، اور میں ان کے پوائنٹرز جو انہوں نے اس تقریر میں کہے تھے وہ میں چاہوں گا کہ وہ اپنے بھی جو اس تقریر جو میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر کر رہا ہوں، میں وہ پوائنٹرز جو ہے وہ میں اسپیکر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب قومی اسمبلی کی تقریر میں بتاتے ہیں، اچھا وہ جب میں اس تقریر سن رہا تھا اسپیکر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ سندھ حکومت کا بجٹ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اس پہ اپنی تقریر کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا، مجھے امپریشن آیا، مجھے کیسے آیا، میں انہی کے جو تمام جو انہوں نے تقریر کی ہے میں بس ان کی باتیں ہی کوٹ کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمام باتیں اسی طرح کمیونیکیٹ کی جائیں۔ انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ حکومت ٹیکس میں بڑے لوگوں کو لانے میں ناکام رہی ہے، تو یہ صورتحال تو مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس بجٹ میں بھی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈ کرنے کے بجائے جو ٹیکس آلریڈی پے کیا جا رہا ہے اسی کو مزید ٹیکسڈ کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس جو لوگ موجود ہیں ان کو مزید ٹیکسیشن کی جا رہی ہے، کہیں 100%، کہیں 200%، کہیں 300%۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی تجاویز شامل کرنا معاشی اور سیاسی جیت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ معاشی اور سیاسی جیت سندھ میں حاصل نہیں کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر اپوزیشن کی تجاویز کو خاطر میں نہیں لایا گیا سندھ حکومت کی طرف سے۔ ایک اور بات، ہم عام آدمی کو محصولات کی مد میں ریلیف دینے میں اب تک ناکام رہے ہیں۔ یہ سندھ کی بھی صورتحال ایسا ہی ہے اسپیکر صاحب۔ پھر آگے بڑھ کے وہ وزیر اعظم سے ایک التماس کرتے، تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں، ان کے اسٹیٹمنٹ کو میں وزیر اعظم کی جگہ یہاں پہ ریپلیس کر دیتا ہوں وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے التماس ہے کہ بڑی بڑی لابیز کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ بھائی یہاں پہ بھی جتنے بھی بڑے بڑے لابیز جو سندھ میں موجود ہیں، چاہے وہ شہری سندھ ہو، کراچی سے کشمور تک چلے جائیں، وہ تو ایسا لگتا ہے ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ٹیکسیشن کی مد میں، ان کو چھوٹ۔ یہاں جو بڑے بڑے جو یہاں محلات بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ شہری سندھ ہو چاہے وہ دیہی سندھ ہو، صوبائی حکومت ان کے مقابلہ کرنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے ابھی تک تو تیار نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی وہ یہ کہ افسوس ہر بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکس پر زور دیا جاتا ہے۔ تو میں نے ایسا ہی نمبرز نکالے 2018، 19، 20، 21، 22، اور پھر انہوں نے آگے ایک اور بات کہی کہ اس بجٹ میں 70 سے 80% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ تو میں نے سندھ کا انڈائریکٹ ٹیکس کا بجٹ نکالا کہ کتنی ٹیکسیشن کرتے ہیں سندھ حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں، تو وہ 85%، 72%، 94، 91، 87۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بالکل سندھ کے بارے میں یہ تمام باتیں کر رہے ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل قومی اسمبلی میں کہی۔ ایک اور بات کہی انہوں نے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور میں اس سے بالکل تمامی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، آگے میں بڑھتا ہوں، کہ ہم سے مشورہ کیا جاتا تو مثبت تجاویز دیتے۔ اسپیکر صاحب پری بجٹ اس پوائنٹ آف آرڈر پہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، صابر بھائی ہیں، طہا بھائی ہیں، دونوں نے اس بات پہ اس پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی کہ پری بجٹ ڈسکشن اگر ہو جاتی تو وہ زیادہ بہتر انداز سے چیزیں ہم کیری کر رہے ہوتے، اور جو ہماری انوالومنٹ یا ہمارے مشورے تھے وہ اگر اس بجٹ میں انکارپوریٹ ہو جاتے تو شاید بہتر انداز سے ہم اس بجٹ کو لے رہے ہوتے۔ آگے چلتے ہیں، 2-3 امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی، میں اکٹھا اس کو کہہ دیتا ہوں۔ بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ امید ہے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اب اسپیکر صاحب میں اس ماحولیاتی تبدیلی پہ میں ڈیٹیل ڈسکشن بعد میں کروں گا، اور پھر انہوں نے آگے ایک اور بات کہی کہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ آپ نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا کیا، اور کیا کیا سندھ حکومت نے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ماحولیاتی تبدیلی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے،
یہ سیریسنس بتا رہی ہے لیڈرشپ کی کہ وہ کتنا کنسرن رکھتے ہیں اس ماحولیاتی تبدیلی کو لے کر، اور سندھ حکومت اس پہ کیا کام کر رہی ہے میں نے جیسے بتا دیا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے سرکاری بابو زمینی حقائق سے آگاہ نہیں۔ بھئی ہمارا بھی یہی رونا ہے جو یہاں پہ سرکاری، ایک تو بیڈ گورننس کو اگر ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی تو اس میں سیاسی یقینی طور پہ جو منسٹرز ہیں یا جو عوامی نمائندے ہیں جن کے پاس پورٹ فولیو موجود ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بیوروکریسی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا بھی لینا دینا کوئی نہیں ہوتا اسپیکر صاحب، کیونکہ 5 سال بعد عوامی لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور ان سے جواب دہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سرکاری بابو تو ان کو تو ووٹ نہیں لینا ہوتا، یہ تو 30-30 سال کے لیے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ ساری تقریر جو میں نے آپ کو کوٹ کی ہے بلاول صاحب کی، عین اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے مسئلے جو انہوں نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں بتلائے، عین وہی مسئلے خود سندھ حکومت جو ہے وہ سارے کام کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے مسائل جن کا تذکرہ کیا گیا ہے بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ میں، اور بڑی زبردست اسپیچ تھی آئی مسٹ سے، کہ وہ سندھ حکومت اگر کر لیتی تو ان کی بات میں اور زیادہ اثر ہوتا کہ ہمارے پاس ایگزامپل، خود پیپلز پارٹی کے پاس ایک ایگزامپل موجود ہوتی کہ دیکھیے ہم سندھ حکومت میں آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی یہ کام ہو تاکہ ملک کی بہتری ہو، ملک کی فلاح ہو، ملک کی بہبود کے لیے بہتر انداز سے کام کیا جا سکتا ہے۔